اور میرے بہت ہی عزیز دوست کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں محمد ایوب صاحب. ایوب صاحب کا میں آپ کو بتاؤں کہ پرائمریلی میں ایوب صاحب کو لانے کا مقصد ہمیشہ جب بھی میں پروگرام میں لاتا ہوں ایک ہی ہوتا ہے. ایوب صاحب بائی پروفیشن ٹیکسٹائل انجینئر ہیں اور یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی رحمت کی, ان کے اوپر کرم کیا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے 15 سال پہلے غالباً ان کو اغوا کیا گیا تھا اور اس دوران انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور آج الحمدللہ یہ ایک قرآنی اسکالر ہیں اور میرے نزدیک پاکستان میں بہت بڑے اسکالرز میں چند ایک اگر ہوں گے تو ان میں ان کا نام آتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ایوب صاحب میں آپ سے شروع ہوں گا. میرے پاس یہاں پہ بڑی آیات لکھی ہیں جو آپ نے بھی مجھے ریفرنسز بھیجے تھے سورہ بقرہ کے اور دیگر آیات کے. میں پڑھنا چاہوں تو میں پڑھ دوں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پہ سود کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ سود کے متعلق آپ کی یعنی جو نالج ہے اس کے مطابق قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ لقمان صاحب. آپ نے جو لفظ سود استعمال کیا یہ پورے قرآن مجید میں ایک دفعہ آیا ہے سورہ فاطر 35 آیت نمبر 27 میں, اور یہ سود لفظ اس کے ساتھ نہ حرام نہ گناہ نہ گناہ کبیرہ اس کے کوئی ورڈ اس کے ساتھ نہیں آیا. ایون اس کے ساتھ مال کا بھی لفظ نہیں آیا. یعنی یہ سود عربک ورڈ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بلیک سیاہ. ہم کہتے ہیں حجر اسود کالا پتھر, مسودہ, یہ سب ورڈ جو ہیں ڈیریویٹو ہیں اس کے. ایک منٹ, اچھا جی. اب سود جو لفظ ہے پورے قرآن مجید میں موجود ہے لیکن اس کو مال کے ساتھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی حرام کے ساتھ ہے, نہ گناہ کبیرہ. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے قرآن مجید میں ربا تو ہے نا. جی سر میں بتاتا ہوں ابھی آپ ربا سے ایکچولی سود. جی سر اب میں کلیئر کرتا جاتا ہوں کہ ربا ورڈ قرآن مجید میں ہے اور اس کے ایک اپنے معنی ہیں. اس کا معنی ہے بڑھانا, بڑی بڑھوتی, انکریز. اب قرآن مجید میں یہ حرام ربا کیسے ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ کیا قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے کیا کسی ادارے کو حرام قرار دے دیا ہے یا کسی بزنس کو حرام قرار دے دیا ہے؟ یہ ہمیں قرآن مجید سے ہی دیکھنا پڑے گا. قرآن میں کسی ادارے کے خلاف کوئی ادارے کے خلاف, قرآن مجید میں کوئی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ پھر اللہ تعالیٰ نے, یہ تو افراد سے تعلق ہے نا. بالکل. اب میں یہ افراد سے تعلق ہے, انڈیویجل, میں ایک ذات ہوں, جیسے مجھ ذات سے تعلق ہے کہ میں ربا کیسے, کس سچویشن میں ربا کھاتا ہوں. اب قرآن مجید میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کبیرہ کے ساتھ اعلان جنگ نہیں لکھا, جبکہ اللہ قرآن یہ مجھے پڑھ کے سنائیں. یہ مجھے پڑھ کے سنائیں ذرا. یہ سورہ بقرہ کی 278 اور 279 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. پھر اگلی آیت میں لکھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جان لو کہ حرب جنگ ہے اللہ اس کے رسول کی. اب بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے, سنیں مقصد یہ اس آیت کا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کے نوٹس دیا ہے حرب من اللہ ورسولہ, یعنی اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ایمان والوں کے خلاف ہے. اب یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر 26 دفعہ ایسا ہے کہ صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ 26 ٹائمز, وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین 26 ٹائمز اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے, اور 12 دفعہ اللہ نے قرآن مجید میں صدقے کا ذکر کیا ہے, اور 32 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے, اور 70 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا ہے, خرچ کرنا. اب دیکھیں یہ پوری اس کے اندر, یعنی یہ جو آپ, ایک منٹ ایوب صاحب ایک سیکنڈ, میں ذرا اپنے ناظرین کے لیے ایک بات سمجھا دوں کہ 279 نمبر آیت جس کا حوالہ محمد ایوب صاحب نے دیا, اس کا ترجمہ میں قرآن مجید کی آیت کا آپ کو بتاؤں. وہ ہے کہ اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, یعنی یہ ربا کے متعلق بات ہو رہی ہے. اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارے واسطے ہے, نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اور میں 275 جو آیت ہے کہ الذین یاکلون الربا, یہ جو آیت تھی بالکل لا یقومون, جی اس کا جو ترجمہ ہے وہ بنتا ہے یہ لوگ جو سود کھاتے
ہیں قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے. اب میں اس کا جی بالکل صحیح ہے. میں اس کی ڈیفینیشن اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بینک کو حرام کر دیا ہے. بینک جبکہ ایک رینٹل منی ہے, میں نے پیسہ رینٹ پہ رکھوایا ہوا ہے اور اس نے پیسہ مجھے رینٹ پہ دیا ہے. اسی طرح سے میں نے پراپرٹی رینٹ پہ دی, میں نے گاڑی رینٹ پہ دی, یہ رینٹل منی کہلاتی ہے. اب میں قرآن مجید میں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی ادارے کو حرام کیا ہے وہ نہیں ہے پورے قرآن میں, لیکن اللہ تعالیٰ کیا ایکسپلین کر رہا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 92 چوتھا سپارہ شروع ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. پہلی آیت ہے چوتھے سپارے کی پہلی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. اور ایک اور آیت ہے سورہ حمزہ جو ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اس میں لکھا ہے للذی جمع مالہ وعددہ, وہ شخص جب مال جمع کرتا اور گنتا رہتا ہے. اب یہ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں, دیکھیں چھوٹی سی بات میں پوری کر دوں. دیکھیں ایک ہوتا ہے خرچ کرنا, صدقہ دینا, زکوٰۃ دینا, یہ تینوں چیزیں قرآن میں ہیں. پھر ایک ہے خرچ نہ کرنا, مال جمع کرنا اور اس کو بڑھانا جو ہے وہ ربا ہے. یعنی خرچ نہ کرنا اللہ کی راہ میں اور اس مال کو جمع کرتے رہنا, گنتے رہنا اور اس کو بڑھانا, اس کو کہتے ہیں انکریز, عربی میں کہتے ہیں حاضر. ایوب صاحب مجھے یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم اڈ حرامی میں سود لے رہے ہیں یا ربا لے رہے ہیں اور اس میں ڈیل کر رہے ہیں, اور مجھے یہ ڈر لگ گیا ہے کہ اس میں بحیثیت مسلمان ہماری کوئی بچت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں معاف کرے, لیکن اس کے لیے بڑے سخت اس کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے جو قرآن مجید میں ہیں. لقمان صاحب, یہ بینک میں رکھنے سے پیسے کبھی بھی بڑھتے نہیں ہیں. آج 9.5% انٹرسٹ ہے اور 15% انفلیشن ہے, آپ کو ورتھ اس کی کم ہو جاتی ہے. جو اصل پرچیز پاور ہوتی ہے اس سے وہ بڑھتی نہیں ہے. جب پرچیز پاور نہیں بڑھے گی تو ویلیو اس کی کم ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو بینک کے اندر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے بڑھ رہے ہیں, اس کا ربا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس کی ورتھ کم ہو رہی ہے. اب ربا کو قرآن مجید سے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بینکنگ کو ہم نے ربا کے ساتھ فکس کر دیا. اس وجہ سے لوگ زکوٰۃ اور صدقات جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کو بالکل بھول چکے ہیں. تو بنیادی نقطے کو صحیح کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ یہ بینک کے یہ 9.5% پہ نہیں ہے, یہ اس کے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو قرآن مجید میں کہا ہے. اس کی سورہ بقرہ کی 276 نمبر آیت اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا, اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے, ویربی صدقات, اور وہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اب سنیں اس کو, صدقات کو ربا سے اللہ تعالیٰ نے کیوں کمپیئر کیا ہے. صدقات کو, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, صدقات کو زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس نظام کو بیان ہی نہیں کیا جس کے اوپر اتنی بحث ہے. لیکن یہ بیان کردہ نظام, مجھے یہ بات پتا ہے کہ 1407 میں جب اٹلی کے اندر پہلا بینک ڈپازٹ بینک سٹارٹ ہوا, اس میں جب انہوں نے پون شاپ جو تھے جس میں وہ پیسے لیتے تھے لوگ اور اس کے بعد گروی رکھواتے تھے چیزیں, تو ان کے جو پوپ تھا اس نے اس کو حرام قرار دیا تھا. یہ 1407 کی بات ہے, میرے سامنے یہ پیپر ہے اور اس پیپر کے اندر ریفرنس پورے موجود ہیں جس کے اندر کرسچن پوپ نے اس کو حرام کیا ہے. میں ذرا سا پڑھ دیتا ہوں. کرسچن prohibition on profit from money without working made banking sinful, یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے. اس کا یہ الفاظ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھے ہوئے, اور میں نے سپریم کورٹ کی ٹوٹل ججمنٹ پڑھی ہے جو میں ساتھ لے کر آیا ہوں. اس کے اندر بھی انہوں نے کرسچینٹی سے ڈیفینیشن لی ہے اور انہوں نے قرآن مجید سے یہ کہا ہے کہ ڈیفینیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو کرسچینٹی سے ڈیفینیشن لینی پڑی. قرآن مجید کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے, لن تنالوا البر. مجھے یہ تو ذرا بتائیں, ایک منٹ ایوب صاحب, مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو ہے ربا الفضل اور ربا النسیہ, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری میں نے پڑھی ہے پوری یہ ججمنٹ, اس کے اندر یہ ساری ڈیفینیشن اور یہ ڈیٹیلز لکھی ہیں. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ایک ایک ورڈ میں نے پڑھا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے خود کرسچینٹی سے یہ ڈیفینیشن لی ہوئی ہیں.
وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ربا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس جو میری جتنی نالج ہے لمیٹڈ نالج ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ربا الفضل ہے وہ اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن بنتی ہے لون انوالوز ڈیفرمنٹ بٹ ناٹ کوانٹٹی ڈسپیرٹی. ربا ڈز ناٹ مین لون. gives an amount of ربا money. کا معنی لون نہیں ہے. اوکے. ربا کا مطلب ہوتا ہے انکریز. انکریز. ربا الفضل ہے نا. نہیں ربا میں دونوں کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں. اور بات یہ ہے کہ آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم the person returns the money without increase. یعنی جسے آپ کہتے ہیں قرض حسنہ. دیکھیں میں اگر بینک کو پیسے دیتا ہوں یا پیسے لیتا ہوں یہ رینٹل منی ہے. جیسے میں نے کوئی گاڑی لے لی رینٹ پہ دے دی، مکان رینٹ پہ دے دیا، فکس میرے پاس انکم آتی ہے مکان پہ، وہ رینٹل منی ہوتی ہے. میں پیسے دے کر رینٹ لے رہا ہوں اس سے 9% سے، یہ بیفور اس کی ڈیلنگ ہو رہی ہے 9.5% ہے، 10% ہے، 12% ہے. لاکھ روپیہ دے کے آپ 3 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، وہ بھی کچھ جائز نہیں. 18 سے 24% سود لے رہے ہیں. آپ دیکھیں 15% پچھلے 20 سال کا 15% پلس انفلیشن ہے پچھلے 20 سال کا. آپ کے پاس ایک منٹ آپ کے پاس انفلیشن ہے نا. قطر میں تو نہیں، پوری دنیا کے اندر بینک جو پیسے دیتا ہے نہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ. ان کا فکس ریٹ ہے ڈالر کے ساتھ، یورو کے ساتھ، پاؤنڈ کے ساتھ. بینک جو پیسے دیتا ہے انٹرسٹ دیتا ہے وہ بزنس کرتا ہے، وہ 20% 15% پہ پیسے آگے ہمارے پیسے آگے لے جاتا ہے. اور جتنا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، جتنی فیکٹریاں چل رہی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو جاب مل رہی ہے مطلب یہ ہے بینک کی وجہ سے مل رہی ہے. آپ کا مطلب یہ ایک منٹ آپ کا مطلب یہ ایوب صاحب کہ جس کو ہم سود یا حرام کہہ رہے ہیں وہ بینکنگ نہیں. وہ بینکنگ نہیں ہے. وہ جو ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں وہ حرام ہے. جو ہمارے پیسے میں زکوٰۃ کا پیسہ ملا ہوا ہے، صدقات کا پیسہ ملا ہوا ہے، جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، ایک فرق آ گیا. وہ حرام ہے. ایک منٹ اب یہ فرق آ گیا. یہ اب ایک فرق بہت بڑا فرق ہے. ہولڈنگ آف کنزیومر گوڈز جیسے گندم ہو گئی، چاول ہو گیا، چنا ہو گیا، مرچیں ہو گئی، اس کے اوپر تو یعنی کھلا ممانعت تجارت ہے نا. یہ تو ہم تو کرتے ہی وہ ہیں اور اسی کے اوپر ہم انٹرسٹ چارج کر رہے ہیں. لیکن جو پیسہ آپ کمائیں گے. ایوب صاحب یہاں پہ obviously ایک بڑا بیسک سا فرق آ رہا ہے کہ ہماری پرنسپل ڈیفینیشنز کے اوپر بھی ایک فرق آ رہا ہے. بہت بڑا فرق، چاہے وہ میری اور آپ کی ہو، چاہے آپ کی اور کسی اور سکولر کی ہو. تو اب اس پہ کیا ضروری نہیں ہے کہ یعنی حکومتی سطح پہ اس چیز کا تعین کیا جائے کہ اے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، بی اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر کیا یہ فرض نہیں ہے ہم کہ قرآن مجید کے احکامات جو ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کریں، واجب کریں؟ جی ہاں بالکل لازم ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب ہمیں خود تدبر کرنا ہے. دیکھیں میں نے اپنا امتحان خود دینا ہے، مرنے کے بعد یہ حکومت نے نہیں دینا. یہ سارے لوگوں نے آپ پورا گروپ بنا لیں، امریکہ، آسٹریلیا، پاکستان، عرب، سب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے اکیلے مر کے جانا ہے. ہر بندے نے اکیلے قرآن مجید کو تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے. جب قرآن مجید میں دیکھتا ہوں تو قرآن مجید میں 2 واضح بڑی باتیں واضح لکھی ہوئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی تاکید کی ہے اور جمع کرنے والوں کو منع کیا ہے، اور جو جمع کر رہے ہیں وہ بڑھوتی کر رہے ہیں، یہ ربا ہے. بڑی آسان سی ڈیفینیشن ہے اس کا، بینکنگ سے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. اچھا مزے کی بات دیکھیں، ہم 45 منٹ تک اس چیز کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے، آپ یقین کریں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ ساری عمر کرتے رہیں گے کیونکہ یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا سسٹم کہ بینک میں یہ پی ایل ایس ہے، یہ فلانا اکاؤنٹ ہے، یہ فلانا اکاؤنٹ ہے، یہ مداربہ ہے، یہ اسلامک ہے، یہ نان اسلامک ہے. بلیک اینڈ وائٹ کو اصل میں حمیرہ نے تو کہا کہ ہم نے بلیک اینڈ وائٹ کو گرے اور گرے میں. حمیرہ صاحبہ تو ذرا سا چھپا کے بات کر رہی ہیں نا، لیکن میں تو واضح طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ بینک کے اندر جو انٹرسٹ مل رہا ہے آج 9.5%، اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس کی ویلیو قدر نیچے جا رہی ہے. اگلے سال یہ پیسہ بڑھتا نہیں ہے. جو بندہ بینک میں پیسے رکھ کے بیٹھے گا وہ نقصان اٹھائے گا. تو اس کا مقصد ہے اس کی بڑھوتی نہیں ہو رہی ہے، پرچیز پاور اصل پیسہ ہوتی ہے. صاحب کلوزنگ سٹیٹمنٹ سر. کہ سورہ بقرہ کی جو 275 نمبر آیت آپ نے کوٹ کی تھی اس میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے، وہ میں چھوٹی سی کوٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ربا کھاتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ ربا کیا ہے تو وہ جواب یہ دیں گے، قالو وہ کہتے ہیں انما البیع، بے شک بے کہتے ہیں ڈیل کو. عربی میں بے جو ہے ڈیل ہے، تجارت الگ ورڈ ہے قرآن مجید میں.
تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کہیں گے انمل بے، بے شک جو ڈیل ہے مثل الربا، وہ ربا کی مثل ہے. جو کھائے گا وہ ہمیشہ ڈیل کو کہے گا یہ مثل الربا ہے، کیونکہ ربا جو ہے ایکچوئل میں صدقات اگر ہم کھا جائیں گے وہ ہوگا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے حلال کیا ہے بے ڈیل کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام کر دیا ہے. اب یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جو لوگ کھا رہے ہیں وہ لوگ بے یعنی ڈیل کو کہہ رہے ہیں. ہم بینک میں جا کے ڈیل کرتے ہیں، بینک دو باتیں بڑی صحیح ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نہ ہمیں اسلامک بینکنگ کا پتہ، نہ ہمیں کنونشنل بینکنگ کا پتہ. اور یہ فیکٹ ہے کہ ہمیں کنونشنل بینکنگ کا بھی کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے، اس کی ہم باتیں کرتے ہیں بغیر جانے ہوئے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک میں کبھی بھی یا کسی بھی ملک میں، اسلامی ملک میں، جو میری جہاں تک نالج ہے، کہ کوئی ایفرٹ نہیں ہوا اکانومی کے اوپر، اکانومی کو سٹریم لائن کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے حوالے سے اس پہ کہ اسلام کیا کہتا ہے اس پہ. اور یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ کرسچینٹی جو ہے بائی دا وے، اس میں ربا جو ہے وہ شاید میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسلام سے زیادہ سخت طریقے سے حرام ہے، بلکہ بہت سخت طریقے سے حرام ہے، اور اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. تو ایون کرسچن ممالک جو ہے یہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیا سوچ کے کر رہے ہیں؟ دس نیڈس مور دین ون پروگرام. دس نیڈس a thorough debate. This needs an academic recourse, and this needs probing into the matter and discovering what is the way to salvation. کیونکہ ایکچولی مسلمانوں کے لیے سیلویشن تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، کوئی بھی اسلامی ملک ہو. اگر وہ قرآن کے جو بیسک بنائے ہوئے اصول ہیں ان کو جان بوجھ کر اگنور کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان